سب سے پہلے شبہ جس نے ایجاد کیا وہ فضل ابن روزبہان ہے کہ جس نے یہ شبہ پیدا کیا کہ یہ واقعہ من گڑت اور اصلی نہیں، اور اس نے اس بات کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہوتا تو اس صورت میں بھلا کیسے ممکن تھا کہ گھر میں علی موجود ہوں اور علی کی آنکھوں کے سامنے منظر ہو رہا ہو کہ جناب سیدہ کو تازیانے لگائے جا رہے ہوں اور ان کا پہلو زخمی کیا جا رہا ہے، ان پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا ہے، لیکن علی خاموش ہو کر بیٹھے ہیں۔ اگر علی خاموش ہو کر بیٹھے ہیں تو ان کی امامت کے اوپر حرف آتا ہے، لہٰذا اس صورت میں علی جو ہے امام برحق شمار نہیں ہوں گے۔ یہ ایک شبہ ہے جو کہ آج کے جوانوں کے ذہن میں بھی پایا جاتا ہے اور یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ یہ واقعہ من گڑت ہے اور کسی بھی طور جناب سیدہ کے دروازے کو کسی نے بھی جلانے کی جسارت نہیں کی۔ اس اعتراض کے جواب میں کہیں گے کہ ہمارے سامنے ممکنہ دو طرح کی وجوہات ہے جو کہ علی کی خاموشی کو بیان کرتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ علی کی جو خاموشی ہے اس کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ جب در جلا دیا گیا، جناب سیدہ کا پہلو شکستہ کر دیا گیا، آپ کے اوپر تازیانوں کے وار کر دیے گئے اور علی کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، اور یہ جب امیر کائنات کو اپنے گھر سے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے تو مولا کا یہ جملہ ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرے بھائی رسول اللہ کی وصیت نہ ہوتی تو میں تم لوگوں کو بتاتا کہ تم کس طرح میرے گھر پر حملہ کرنے کی جرات کر سکتے ہو۔ یعنی علی جیسا اتنا بڑا شجاع کہ جس کے سامنے کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا، آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ علی جیسا شجاع خاموش ہو گیا؟ تو بالیقین اس کے پیچھے جو وجہ اور علت تھی وہ وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ آپ نے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ عالم کہ جب میں سوچ رہا تھا کہ کیا اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا میں صبر کا راستہ اختیار کروں، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے سوچ و بچار کے بعد جو قرین عقل مجھے فیصلہ لگا وہ یہی تھا کہ میں صبر کا استعمال کروں۔ میرا جو صبر تھا وہ ایسے تھا جیسے کسی کی آنکھ میں کانٹا لگا ہو یا کسی کے گلے میں ہڈی پھنسی ہو۔ صبر کرنا میرے لیے آسان نہ تھا، لیکن چونکہ حکم رسول تھا لہٰذا میں ان کی اطاعت میں خاموش رہا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی خاموشی اس وجہ سے تھی کہ آپ کے پاس آوان و انصار کی بہت زیادہ کمی تھی، اور خود رسول کائنات کی رحلت اور وفات سے پہلے آپ نے جب اپنی آخری وصیت کی اس میں کہا کہ اے علی میرے بعد میری وجہ سے تمہارے اوپر بہت زیادہ مشکلات آئیں گی، ان مشکلات میں تمہارے پاس دو رائے حل موجود ہیں، اگر تو تمہارے پاس آوان و انصار موجود ہوں گے تو تم ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنا، اگر تمہارے پاس کوئی بھی یار و مددگار موجود نہ ہوا تو اے علی خاموش رہنا اور اپنے ہاتھ کو اسی مقام پہ روک لینا، اس لیے کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو جس طرح موسیٰ کو ان کی قوم نے کمزور اور ضعیف کر دیا اس طرح کے وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ تھی، یا علی تمہاری مثال بھی ہارون کی طرح ہی ہوگی، بس اس صورت میں ہارون کی سنت تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار پائے گی۔ یا علی میری امت تمہارے اوپر ظلم و ستم کرے گی مگر تم ان کے اوپر صبر کرنا اور کسی سے بھی ذرا برابر شکایت نہ کرنا۔